بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، نجات کیسے ممکن ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زبان قابو میں رکھا کرو، گھر میں رہا کرو اور اپنے گناہوں پر آنسو بہایا کرو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے زبان کی تقریباً 20 تباہکاریوں کا تذکرہ کیا ہے، خاص کر غیبت پر بڑی ہی سیر حاصل بحث کی۔ غیبت کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، معلوم ہونا چاہیے کہ اپنے بھائی کے نقائص کا ذکر کرنا جس کا دل اس کے لیے ناگواری کا سبب بنے غیبت کہلاتا ہے، خواہ وہ عیوب جسمانی، نسبی، فعلی ہوں، خواہ وہ دینی یا دنیاوی ہوں، حتیٰ کہ اس کے کپڑے اور سواری کی برائی بیان کرنا بھی غیبت ہے۔ قرآن حکیم نے غیبت کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر شب معراج میں بھی ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں کو انہی ناخن سے نوچ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ لوگوں کی غیبت کرنے والے اور ان کی عزت اور آبرو کو پامال کرنے والے۔ ان شدید عیوب کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمیں پورا معاشرہ اس مذموم صفت میں گرفتار نظر آتا ہے۔ پھر خاص و عام، پڑھا لکھا اور ان پڑھ سبھی اس مرض میں مبتلا ہے۔ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اب ہمارے دلوں سے اس کی قباحت کا احساس بھی نکل گیا ہے۔ ہماری محفلیں اور مجالس اس کی اتنی عادی ہو چکی ہیں کہ اس کے بغیر ان کا تصور بھی محال ہے۔ اسلام نے مومن اور مسلمان کی عفت و آبرو اور احترام و اکرام کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ جھوٹ، مکر و فریب کی طرح پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنے پر بھی سخت روک لگائی ہے اور گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ یہاں تک کہ روزے جیسی مبارک عبادت بھول چوک سے کھانے پر ضائع نہیں ہوتی، لیکن غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ ڈھال ہے جب تک کہ روزے دار اسے نہ توڑے۔ پوچھا گیا کہ روزے دار اسے کیسے توڑے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ اور غیبت کے ذریعے۔ سامعین، عیب گوئی اگر عیبدار کے سامنے ہو تو وہ غیبت نہیں کہلاتی، لیکن اگر اس کی غیر حاضری میں ہو تو سخت منع ہے اور گناہ کا سبب ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب آپ مجھ میں کوئی عیب دیکھیں تو مجھ سے کہیں، کسی اور سے نہیں، کیونکہ اس عیب کو مجھے بدلنا ہے، کسی اور کو نہیں۔ مجھ سے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور اجر لکھا جائے گا، کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔ ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ جب کانوں کو غیبت سننے کی لت لگ جائے تو چغلی زبان کا چسکا بن جاتی ہے اور کینہ دل کا سکون بن جاتا ہے۔ اسلام اور تعلیمات نبوی نے مومن کے لیے غیبت کو گناہ قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سی چیز سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زبان اور شرم کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان بعض دفعہ اللہ کی خوشنودی والی بات بلا سوچے سمجھے کہہ دیتا ہے، جس کی بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بلندیوں کے اونچے درجات پر پہنچا دیتے ہیں، اور بعض مرتبہ انسان ایسی بات بے سوچے سمجھے کہہ ڈالتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ جہنم میں گرتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں دیگر گناہوں کی طرح یہ گناہ کبیرہ بھی عام عادت کی شکل اختیار کر چکا ہے کہ جب بھی جہاں بھی کوئی چھوٹی بڑی محفل اور اجتماع ہوتا ہے، ہم غیبت اور بدگمانی کے دریا بہانے شروع کر دیتے ہیں۔ کیا خاص اور کیا عام، تقریباً اکثر حضرات کی محفلوں اور نشستوں کی یہی ناگفتہ حالت ہے۔
اس کی بھی ہم تمیز نہیں کرتے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور شریعت میں کتنا سنگین جرم ہے، اور نہ ہی مقام اور محل اور مواقع کی پرواہ کی جاتی ہے۔ خواہ مسجد ہو، مدرسہ ہو، دینی محفل ہو، ذکر کی محفل ہو یا عام مقامات، بازار، چوک چوراہے اور گھروں کی بیٹھکیں وغیرہ، ہر جگہ یہ متعفن فضا تسلسل کے ساتھ قائم ہے، اور شب و روز اور صبح و شام کی نشست و برخاست اور تمام مجالس و محافل غیبت اور چور خوری کی ان بدبودار ہواؤں سے بھر گئی، جبکہ یہ ایسا مہلک اور خطرناک گناہ ہے کہ اس کی سخت ترین مذمت قرآن حکیم اور احادیث میں تفصیل اور تاکید کے ساتھ بیان ہوئی۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی نہیں کا حکم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، خبردار، کوئی کسی کی غیبت ہرگز نہ کرے۔ کیا تم میں کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ تم پسند نہیں کرو گے۔ سامعین، غیبت آدمی کسی کی اسی وقت کرتا ہے جب تکبر کا وبال اس کے دل و دماغ کی وادیوں میں ہلچل مچانے لگتا ہے اور اس کی بدمست غفلت کی بنا پر یہ گھناؤنی حرکت اس سے صادر ہو جاتی ہے۔ اگر انسان کو اس کا بھیانک اور تلخ انجام جو اس کو فوری لاحق ہونے والا ہے معلوم ہو جائے تو ضرور اس سے حتی الامکان گریز کرنے کی کوشش کرے گا۔ آج یہ ناپاک مرض ہمارے گھروں اور معاشرے کے ماحول کو تباہ کر چکا ہے۔ اس کی نحوست سے ہمارے آپس کے تعلقات، رشتہ داریاں، دینی اور دنیاوی تمام مسائل منتشر ہو چکے ہیں اور ایک ایک کر کے اتحاد اور اتفاق کے کل پرزے بکھر چکے ہیں۔ اس گندے عمل نے ہمارے گھر کی برکت کو پامال کر دیا ہے۔ اس کی وجہ سے ہماری عبادت گاہوں اور تعلیم گاہوں کی نورانیت اور رونق اور سکون چھن گیا ہے۔ ایک دوسرے کے درمیان عداوتوں اور نفرتوں کی بڑی بڑی خلیجیں حل ہو گئیں۔ ہماری کوئی جگہ اور کوئی محفل اس سے خالی نہیں، خواہ دینی ہو یا دنیاوی۔ غیبت کرنا اور سننا بڑی شیطانی حرکت ہے۔ جب تک ہم شیطان دشمن کے اس ناپاک حملے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کریں گے، ہرگز حفاظت نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو پیدا فرمایا، اسے عدم سے وجود بخشا اور پھر اپنے فضل و کرم سے اسے بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ ابن آدم پر اس کے خالق و مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے جو بے شمار احسانات اور انعامات ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا احسان قوت گویائی ہے، یعنی خالق کائنات نے انسان کو زبان کی شکل میں ایک انتہائی گراں قدر نعمت عطا فرمائی اور پھر اس زبان کے ذریعے اسے بولنے کی قوت عطا فرمائی تاکہ وہ اپنا مدعا بیان کر سکے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ فطری طور پر انسان کا مزاج یہ ہے کہ اس کے دل میں ہمیشہ اپنے محسن کے لیے انتہائی عزت اور احترام کے جذبات موجزن رہتے ہیں، اور وہ ہمیشہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کا راستہ اختیار کرتا ہے اور اس کی نافرمانی سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، بلکہ اس کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ نیز یہ کہ اگر کوئی شخص کسی کو کوئی قیمتی چیز بطور تحفہ یا انعام دیتا ہے تو تحفہ یا انعام وصول کرنے والے اس شخص میں اگر حیا اور مروت ہو تو اسے ضرور اس بات کا لحاظ اور احساس ہوگا کہ میں اپنے اس محسن کی دی ہوئی اس چیز کو اس کی مرضی اور منشا کے خلاف استعمال نہ کروں، بلکہ ہمیشہ صرف اسی طریقے کے مطابق ہی استعمال کروں جو میرے محسن کی خواہش اور اس کی مرضی ہے۔ اس انسانی فطرت کو سمجھ لینے کے بعد اب اس بارے میں بھی غور و فکر کیا جائے کہ جب انسان کے لیے یہ زبان اس کے خالق اور مالک کی جانب سے بہت ہی بڑی نعمت اور احسان عظیم ہے، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس نعمت کو صرف انہی طریقوں کے مطابق ہی استعمال کرے جو اس کے محسن کی مرضی اور منشا اور اس کی جانب سے نازل شدہ ہدایات اور تعلیمات کے مطابق ہوں، جن میں انسان کے لیے اپنے اس محسن کی خوشنودی اور رضامندی کا سامان ہو، نیز جن میں خود بولنے والے کے لیے یا دوسروں کے لیے کسی فتنے اور فساد اور آفت و مصیبت کا اندیشہ نہ ہو، بلکہ سبھی کے لیے عافیت، سلامتی اور خیر و خوبی کا پیغام ہو۔ چنانچہ اس موضوع یعنی انسان کی گفتگو کی اسی نزاکت اور اہمیت کی بنا پر ہی قرآن و حدیث میں انسان کو جا بجا زبان کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے
اور اس کے غلط استعمال سے مکمل اجتناب کی تاکید اور تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ ایسی درست، مناسب اور سچی بات کہا کرے جس میں خود اس کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی عافیت اور سلامتی کا سامان ہو، اور ہر ایسی بات سے مکمل گریز کرے جس میں فتنہ و فساد، آفت و مصیبت یا کسی بھی قسم کی پریشانی کا احتمال ہو۔ یہ بات یاد رکھیے کہ انسان کی زبان سے ادا ہونے والا ہر ایک لفظ اس کے نامہ اعمال میں محفوظ کرنے کے لیے ہمہ وقت اس کے ہمراہ ایک فرشتہ مستعد اور تیار رہتا۔ لہذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زبان سے ایک لفظ ادا کرتے وقت خوب غور و فکر کرے اور اس کے ذہن میں ہمیشہ اپنی ہر بات کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس بیدار رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ ہمیشہ اچھی بات کہا کرے ورنہ خاموش رہا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض اوقات انسان اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے، اگرچہ اس انسان کی نظر میں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، مگر یہی بات اس کے لیے جہنم میں جا گرنے کا سبب بن جاتی۔ ان آداب اور تعلیمات کی روح سے انسان کے لیے اپنی زبان کے استعمال کے سلسلے میں جن امور سے اجتناب کا مکمل اہتمام ضروری اور لازمی ہے ان میں غیبت بھی شامل ہے۔ کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا یا اس کے تعلق والے، مثلا اولاد یا سواری یا مکان کی برائی کرنا، زبان سے یا ہاتھ کے اشارے سے، مثلا اس کے قد کا چھوٹے ہونے پر اشارہ کرنا، یا آنکھ سے اس کے کانا یا نابینا ہونے کی طرح اشارہ کرنا، یا کمر جھکا کر اس کے کوبڑے پن کو ظاہر کرنا، یا لنگڑا چل کر اس کے لنگڑے ہونے پر اشارہ کرنا۔ خلاصہ یہ کہ اپنے بھائی کا ذکر اس طرح سے کرنا کہ اگر وہ موجود ہو تو اس کو برا اور ناگوار معلوم ہو۔ بس جب ہم کسی کے بارے میں کوئی بات کریں تو یہ سوچ لیں کہ وہ بھی اگر یہاں موجود ہو تو اس کو میری یہ بات اچھی لگے گی یا بری لگے گی۔ اگر دل کہے کہ بری لگے گی تو غیبت ہے، اگرچہ یہ بات سچ ہی ہو، اور اگر سچ نہ ہو تو اس کا نام بہتان لگانا ہے، اور یہ بھی حرام ہے۔ بعض لوگ کسی کے مکان کا یا اس کی سواری کا یا اس کے بیوی بچوں کا ذکر اس طرح کرتے ہیں جس کا تعلق خاص ہونے سے اگر وہ ہو تو اس کو برا معلوم ہو، یہ بھی غیبت ہے۔ البتہ اصلاح حال کی نیت سے اولاد کی بات ماں باپ کو یا شاگرد کی بات استاد کو بتانا غیبت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی سے کسی کو نقصان پہنچنے کا ارادہ معلوم ہو تو اس نیت سے بتا دینا کہ وہ نقصان سے محفوظ ہو جائے ضروری ہے اور مسلمان بھائی کی خیر خواہی میں داخل ہے۔ حدیث میں ہے کہ غیبت زنا سے بھی بڑا جرم ہے، جس کی وجہ علماء اکرام نے یہ لکھی ہے کہ زنا حقوق اللہ سے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور معافی مانگ لے تو معافی کی امید ہے، لیکن غیبت حقوق العباد میں سے ہے، یعنی بندوں کا حق ہے، اور جب تک وہ بندہ نہ معاف کرے گا معافی نہیں ہوگی۔ غیبت معاف کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگ لی جائے، لیکن اگر اس کو ابھی غیبت کی اطلاع نہیں ملی اور معافی مانگنے سے استطلاع ہونے کے سبب اس کو رنج اور غم پہنچنے کا اندیشہ ہے اور دل میں قدورت اور نفرت پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، تو غیبت کرنے والا سچی نیت سے عہد کرے کہ اب کبھی غیبت نہیں کروں گا اور اس شخص کی تعریف کرے، خاص طور پر جن لوگوں کے درمیان غیبت کی ہے ان سے اس کی تعریف کرے اور اس کی غیبت کرنے کی اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور اس کے لیے دعا کیا کرے، اور کم از کم 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر کافی دنوں تک ہر روز ان لوگوں کو ثواب بخش دیا کرے جن کی غیبت کی ہے، تو امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں سے اس کی یہ خطا معاف کرا دیں گے، اور خود بھی وہ لوگ جب اپنے نامہ اعمال میں اس کا بخشا ہوا ثواب دیکھیں گے تو رحم آ جائے گا اور وہ معاف کر دیں گے۔ غیبت کے موضوع پر مزید مفید باتیں ہم آپ کو اپنے آئندہ پروگرام میں بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود